الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں محترم قاری نعمان مختار لکھوی صاحب کا، جن کی سرپرستی میں یہ عظیم الشان ادارہ تحفیظ القرآن، درس و تدریس اور کتاب و سنت کی تعلیمات کا پرچار کر رہا ہے۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حافظ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق کے بعد انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث کیا۔ اور ان میں سے 4 ایسے پیغمبر ہیں جن کو کتاب سے نوازا گیا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہ 4 انبیاء کون سے ہیں اور وہ آسمانی کتابیں کون سی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات کو نازل کیا، پھر حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور کو اتارا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل کو اتارا، اور سب سے آخر میں کتاب حکیم قرآن مجید ہمارے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کسی نہ کسی معجزے سے نوازا۔ سب سے بڑا معجزہ جو ہر دور میں انبیاء کی صداقت کی نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ظہور کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا رواج تھا، اور لوگ جادوگروں کے کرتب سے بڑے متاثر ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا اور کہا، اے موسیٰ اپنے عصا کو ان سانپوں کے اوپر پھینکو، اور وہ عصا بہت بڑا اژدہا بن کے سارے سانپ کھا جاتا ہے۔ معجزہ بنیادی طور پر نبوت کی صداقت کا اظہار ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بڑی ہی خوبصورت آواز، بہت ہی خوبصورت لہن سے نوازا تھا۔ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے، انسان تو انسان، چرند پرند اور جانور، ہر قسم کی مخلوق جھوم اٹھتے، اور اتنی مسحور کن آواز۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بذات خود ان کا وجود، ان کی پیدائش ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ بن باپ کے پیدا کیے گئے۔ لیکن چونکہ سوسائٹی میں لوگوں کو
متوجہ کرنے کے لیے اسلام کی اللہ تعالیٰ نے ایک انفرادیت یوں پیدا کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں ایسی شفا رکھی کہ وہ نابیناؤں کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ان کی بینائی واپس لوٹ آتی، یہاں تک کہ مردوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ معجزہ ہم نے کہا نبوت کی صداقت کا اظہار ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے معجزات سے نوازا۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا معجزہ شکل قمر کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے، اور بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو خرق عادت ہیں۔ معجزہ اسے کہتے ہیں جسے انسان کی آنکھ اور انسان کی عقل تسلیم کرنے کے لیے آمادہ و تیار نہ ہو۔ نبی علیہ السلام کے سارے معجزات ایک طرف رکھ دیے جائیں تو سب سے بڑا معجزہ اس کے مقابلے میں اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے ظہور کے بعد، کے نزول کے بعد، جیسا کہ خود قرآن مجید اس کا اظہار کرتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے؟ اس لیے کہ جس خطے میں نبی علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا، اس خطے میں لوگ اپنی زبان دانی پہ بڑا ناز کیا کرتے تھے، ان کو اپنی زبان پہ بڑا فخر تھا، اور اس قدر لسانی عصبیت تھی کہ وہ اپنے آپ کو عربی کہتے اور اپنے علاوہ باقی سب لوگوں کو اجمی قرار دیتے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو عربی اور اجمی کی تقسیم ہے، اس کے پس منظر میں وہ لسانی عصبیت ہے جس کا اندازہ بہت کم لوگوں کو ہے۔ عربی کہتے ہیں جاننے والے کو۔ وہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ ایک فخر اور غرور اور تکبر میں مبتلا سمجھتے ہیں کہ ہم جاننے والے ہیں، ہمارے علاوہ باقی ساری دنیا گونگی ہے۔ یہ غرور اور یہ تکبر اللہ تعالیٰ نے انہی کی زبان میں قرآن مجید کو نازل کر کے ان کے سامنے ایک ایسا معجزہ پیش کیا، اور ان کی زبان دانی کا وہ ناز اور فخر اس کے غرور اور تکبر کو توڑ کے رکھ دیا۔ یہ چیلنج ان اہل عرب کے لیے بھی ہے کہ فاتو بصورت من مثلہ، کہ اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے دکھاؤ۔ اگر تم اپنی زبان دانی پہ تمہیں بڑا ناز ہے، تم سمجھتے ہو کہ ہم جاننے والے ہیں اور ہمارے علاوہ باقی ساری دنیا گونگی اور گوار اور جاہل ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ایک معجزے کی صورت میں اہل عرب کے سامنے رکھا، اور نبی علیہ السلام کی دعوت کے راستے کی جو مشکلات تھیں، جو قریش مکہ کے ہاں منصوبے بنتے تھے کہ لوگ جوگ در جوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، ہم نبی علیہ السلام کی دعوت کا راستہ کیسے روکیں؟ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اپنی ایک مجلس میں جب یہ بات آئی کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، یہ خود ہی گھر میں آیتیں بناتا ہے اور باہر آ کے کہتا ہے مجھ پہ وحی نازل ہوئی۔
اکرمہ نے کہا دیکھو میں تم میں سے سب سے بہترین شاعری کو سمجھتا ہوں، میں یہ دعوے سے اور یقین سے کہتا ہوں کہ یہ جو وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اور پھر چیلنج کا ایک دوسرا منظر کہ تمام بڑے بڑے عرب کے شاعروں کو چیلنج دیا گیا کہ اگر تمہیں اپنی زبان پہ، اپنے کلام پہ، اپنی شاعری پہ بڑا ناز ہے تو لے آؤ اپنا کلام، مقابلہ کروا لو۔ بیت اللہ کی دیوار پہ بڑے بڑے شاعر اپنا کلام لکھ کے لے کے آئے، اور ان میں سے انہوں نے خود ہی ایک ایسے شاعر سینئر جج کو منتخب کیا جو فیصلہ کرے کہ کون سا کلام زباندانی کے اعتبار سے، چاشنی کے اعتبار سے، ادب کے اعتبار سے، رموز کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہے۔ تو سارے شاعر اپنا کلام لے کے لائے، وہاں پہ سورۃ الکوثر، چھوٹی سی مختصر قرآن مجید کی سورت، اس کو لٹکا دیا گیا۔ جب اس جج نے سارے کلاموں کو پڑھا اور باری آئی سورہ الکوثر کی، اس نے تلاوت کی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس نے جب یہ تلاوت کی تو وہ مجبور ہو گیا یہ کہنے پہ کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو سینوں اور سفینوں میں محفوظ رکھا ہے۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ قرأ یقرأ قرآن، بہت زیادہ تلاوت کی جانے والی کتاب، دنیا کی یہ واحد کتاب ہے جو سب سے کم وقت میں اتنے وسیع ذخیرہ الفاظ پر مشتمل ہونے کے باوجود جلد حفظ ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ ہم نے دیکھا ہے اخبارات میں، سوشل میڈیا پہ، ٹی وی پہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ بچے نے، پہلے ہم سنا کرتے تھے 1 مہینے میں قرآن مجید حفظ کر لیا، اب پچھلے دنوں میں شیخ پورہ کے علاقے میں ہم نے ایک خبر دیکھی کہ 20 دنوں میں ایک بچے نے قرآن مجید کو حفظ کیا۔ اس سے بڑا کوئی معجزہ ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں جتنی پہلی آسمانی کتابیں ہیں وہ اپنے اوریجنل جو ایک منزل من اللہ حیثیت سے اس کے اندر تحریف ہو چکی ہے، تبدیلیاں آ چکی ہیں، وہ اپنی اصل زبان میں محفوظ ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ 1450 سال گزر جانے کے باوجود یہ سینوں اور سفینوں میں محفوظ ہے، اور اس کے ایک زبر زیر پیش کے اندر بھی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ یہ اس کے معجزہ ہونے کی اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ آخری بات، قرآن مجید کا پیغام کیا ہے؟ قرآن مجید میں 2 لحاظ سے ہمارے معاشرے میں اس کے بارے میں تصور قائم ہے۔ زیادہ تصور یا زیادہ عقیدت اس کے شفاء للناس ہونے کے اعتبار سے ہے۔ یاد رکھیں، قرآن کوئی شک نہیں ہے کہ شفاء للناس ہے، لیکن میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، قرآن مجید شفاء للناس سے زیادہ ہدی للناس ہے۔ ہم جس خطے میں رہ رہے ہیں، اس خطے کی اگر آپ 200 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو فارسی زبان تھی، سرکاری زبان تھی، عربی زبان سے لوگ ناواقف تھے۔ قرآن مجید کے اندر کیا لکھا ہے لوگوں کو کوئی معلوم نہیں تھا۔ یہ تو
حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ سب سے پہلے انہوں نے اس خطے میں قرآن فہمی کی تحریک شروع کی اور قرآن مجید کا ترجمہ فارسی زبان میں انہوں نے نقل کیا۔ تب جا کے لوگوں کو پتہ چلا کہ قرآن کے اندر لکھا کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے تو قرآن مجید مسلمان ہندوؤں کے ساتھ مل کے اس کو جنتر منتر کے طور پر استعمال کرتے تھے، اور آج بھی یہ رویے ہمارے ہاں نظر آتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو برکت کے لیے استعمال کیا ہے، ہم نے اس کو محض شفا کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں شفا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم قرآن کو مردے بخشوانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دلہن رخصت ہو رہی ہے، ہم اس کو کار میں بٹھا رہے ہیں، اس قرآن کا سایہ اس کے اوپر کر رہے ہیں۔ بچے آتے ہیں ہمارے پاس، سر کوئی ایسی صورت بتائیں میں وہ صورت پڑھوں میرا پیپر اچھا ہو رہا ہے، سر میں نے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہے، مجھے کوئی ایسی صورت بتائیں میرا ویزا لگ جائے۔ منگنی چڑھوانی ہے، طلاق دلوانی ہے، شادی کرنی ہے۔ وظیفے، صورتیں، دنیاوی ننی ننی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہم نے قرآن کو حسب ضرورت استعمال کیا ہے۔ یاد رکھیں قرآن اس مقصد کے لیے نازل نہیں ہوا۔ قرآن کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں جائزہ لینا ہوگا کہ ہم قرآن کو انقلاب کی کتاب، بصیرت کی کتاب، تدبر کی کتاب، تفکر کی کتاب، تفقہ کی کتاب اور انقلاب کی کتاب سمجھ کے جب تک نہیں پڑھیں گے ہمارے معاشرے میں تبدیلی نہیں آ سکتے۔ لہذا ایسے مدارس، ایسے ادارے میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے کے لیے بہت بڑی غنیمت ہیں، جہاں والدین اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ کتنے پرسنٹ ہیں ہمارے معاشرے میں لوگ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے، اور یہ تاثر الحمدللہ اب ختم ہو رہا ہے۔ پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ والدین مدرسے میں اس بچے کو بھیجتے ہیں جو ذرا تھوڑا سا ڈسیبل ہوتا ہے، جو ذرا انگلش میڈیم اور اسکول کی تعلیم میں آگے نہیں جاتا، تو کہتے چلو یار اس کو مدرسے میں داخل کر دو۔ الحمدللہ اب یہ ٹرینڈ ختم ہو رہا ہے۔ اب ایسے ہم نے گھرانے دیکھے ہیں، ایسے والدین دیکھے ہیں کہ سب سے زیادہ ذہین بچہ والدین کی خواہش ہوتی ہے یہ قرآن کا حافظ بنے۔ یہ خوشگوار تبدیلی ہے۔ اور آخری بات، قرآن مجید یاد کرنا آسان ہے، اس کو محفوظ رکھنا اور مسلسل محفوظ رکھنا بہت مشکل ہے۔ الحمدللہ ہمارے خاندان میں یہ حفظ کرنے کی روایت عام ہے۔ میرے کوئی اپنے خاندان کے ننہال ددہال کے جو کزنز ہیں، ان کے بچے ہیں، وہ 50 کے قریب حافظ ہوں گے۔ استاد الاساتذہ محترم قاری محمود الحسن بڈی مالوی رحمۃ اللہ علیہ میرے ماموں ہیں۔ میرے بڑے بھائی قاری نوید الحسن لکھوی مرحوم ساری زندگی قرآن کی تلاوت، قرات اور حسن قرات میں ان کی گزری ہے۔ تو یہ تحدیث نعمت کے طور پر بات کر رہا ہوں کہ ساری یہ عزت، سارا یہ احترام اور یہ سارا مقام یہ قرآن کی وجہ سے ہے۔ لہذا جو رشتہ قرآن سے جڑ جاتا ہے اس کے لیے اس کے ساتھ اس کی استقامت کی دعا کرنی چاہیے۔ اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ جن بچوں نے بھی حفظ کیا ہے ان کے والدین کے اوپر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی منزل کے اوپر نظر رکھیں اور کوشش کریں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ
تراویح میں سپارہ سنائیں اور اپنی منزل کو یاد رکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ کے تحت اگر تو آپ نے محض اس لیے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے لوگ ہماری تعریف کریں، یا اس بچے نے بڑے ہو کر اس قرآن کو اگر کاروباری مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے یا دنیاوی شہرت کے لیے استعمال کیا ہے یا لوگوں کی تعریفیں حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا ہے، تو یاد رکھیں نبی علیہ السلام نے جو حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے روز مختلف لوگوں کو لایا جائے گا، ان میں سے ایک ایسے عالم اور قاری کو بھی لایا جائے گا جس سے پوچھا جائے گا کہ تو دنیا میں کیا کرتا رہا. وہ کہے گا جی میں تو قرآن پڑھتا رہا، میں تو قاری ہوں، میں تو حافظ ہوں. فرمایا کس لیے؟ تو اللہ تعالیٰ کے اس سوال کے جواب میں اس نے کہا کہ اللہ تیری رضا کے لیے. اللہ کہے گا کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، تو محض اس لیے قرآن کو یاد کرتا رہا، تو محض اس لیے قرات کے انداز کے ساتھ لوگوں بڑی لہن کے ساتھ تلاوت کرتا رہا تاکہ لوگ تعریف کے ڈونگرے برسائیں، لوگ کہیں سبحان اللہ، لوگ کہیں ماشاءاللہ کتنی پیاری آواز ہے، اور پھر آپ اس کو ایک پیشے کی صورت میں اختیار کر لیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے دنیا حاصل کرنے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے قرآن یاد کیا، تو جھوٹ بولتا ہے، اور اس کو جہنم کے گھڑے میں ڈال دیا جائے گا. تو لہٰذا انما الاعمال بالنیات کے تحت اپنی نیتوں کو، اپنی سوچوں کو اس ڈگر کے اوپر ہم نے لے کے جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نمائش سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نمود و نمائش سے بچائے، ریاکاری سے بچائے، اور ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے اور معاشرے میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے قرآن کو یاد کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ.